کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہوا. ابھی 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. حضرت عبداللہ پردیس جانے لگے ہیں. بیوی سے کہتے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں. کہتی میرے سرتاج ابھی 3 مہینے گزرے ہیں, ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. اتنی جلدی جدائی کی بات ہے؟ کب کچھ دن کی بات ہے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیں گے, پیار محبت کی زندگی گزاریں گے, تیرے ہاتھ کی بنی روٹی کھائیں گے. لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. حضرت عبداللہ کہے تو لیکن زندہ واپس نہ آ سکے, راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. ذرا دل تھام کے میری بات سنیے گا پیارے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا, واپس نہیں آئے ہیں. لیکن جب تاریخ آئی حضرت عبداللہ کی واپسی کی, تو جس طرح آج باپ پردیس سے آتا ہے, بیٹیاں گھر میں تیاریاں کرتی ہیں, شوہر پردیس سے آتا ہے, بیویاں گھر میں تیاریاں کرتی ہیں. حضرت آمینہ تیاریاں کر رہی ہے, گھر کی صفائی چل رہی ہے, بستر لگایا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آمینہ بیٹی بتا تو صحیح, یہ اتنی خوشیاں کس کے لیے ہے؟ کبا آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں, یہ سارا انتظام ان کے لیے ہے. کہتے بیٹے کھانا تو کھا لیا ہوتا. کبا جی عبداللہ کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا کھائیں گے. بیٹی وہ کب آئیں گے؟ جب آئیں گے تبھی کھایا جائے گا. شام ہو گئی, عبداللہ نہیں آئے ہیں. کہتے ہیں ابا جی پتا تو کیجئے, میرے عبداللہ کو آ جانا چاہیے تھا لیکن اب تک نہیں آئے ہیں. عبد المطلب خانے کعبہ میں گئے, کسی نے آ کے کہا عبد المطلب کہا جی آپ کے عبداللہ واپس نہیں آئیں گے. آپ نے اتنا سنا بجلیاں گر گئی, ایسا لگ رہا تھا جیسے حسرتوں کی خوشیوں کا خم جل کر کے پورا نشے من خاک ہو گیا ہو. آپ نے خود کو سنبھالا, گھر تشریف لے کر کے آئے ہیں. ابھی دروازے پہ پہنچے گئے, دستک نہیں دی ہے, بیٹی دوڑ کے باہر آ جاتی ہے. ابا جی کیا ہوا؟ میرے عبداللہ کا پتہ چلا کہ نہیں چلا ہے؟ کہتے ہیں بیٹی صبر کرنا, عبداللہ واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا, میرے نبی کی امی بے ہوش ہو جاتی ہے. ہوش آیا, خود کو سنبھالا, اے میرے پروردگار میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, اس کے باپ نے بچے کو نہیں دیکھا, آنے سے پہلے میرا بچہ یتیم ہو گیا ہے. آواز قدرت آتی ہے, آمینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, آنسو نہ بہا. ہم نے محبوب کو بے سہارا نہیں بنایا ہے, ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا. ہر انسان ہر حیثیت مسلک اعلی حضرت ہر تدبیر. اب توجہ کرنا میرے پیارے, بہت غور سے سنیے گا, جا کے بہن بیٹی تک میری بات پہنچا دینا. سیدہ آمینہ کہتی ہیں ابا جی میرے سرتاج کا اب نہیں آنے والے ہیں. پھر کیا تھا, زندگی کی خوشیاں روٹ گئی, دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا ہے. جاؤ جا کے بہن بیٹیوں کو جا کے سمجھا دینا, پر خبردار سسرال جانا ہو کبھی شوہر کے خلاف آواز نہ اٹھانا, کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کرنا. تو نہیں جانتی ہے تیرا شوہر کتنا قیمتی ہے. خدا کی قسم اگر شوہر پاگل بھی ہوتا ہے تو بیوی کے لیے ایک چٹان ہوتا ہے, دیوانہ بھی ہوتا ہے تو ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. لیکن کیا کروں میری قوم کی بیٹیوں, ذرا سی بات بگڑ جاتی ہے. شوہر سوٹ پسند کرنا لا سکے, کچن میں کھڑے ہو کے گالیاں دے کے کہتی ہو تو پلٹ کے نہ آئے, تو جنازے میں لیٹ کے آئے, تو گاڑی کے نیچے دب کے مر جا. نہ میری بہن کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح کی بکواس نہ کرنا. تو نہیں جانتی ہے کہ جس دن سفید کفن میں لپٹ جائے گا اس دن کوئی عزت دینے والا نہیں ملے گا. آج جس کے لیے موت مانگ رہی ہے, اگر کہ مر گیا کوئی تجھے چین کی روٹی تک نہیں دے گا. جس کے لیے تو کہتی ہے کہ تو پلٹ کے نہ آئے, تجھے کیا پتا ہے آج تیرے دوپٹے کے جو رنگ ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے, سونے کے جو کنگن ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے, گھر میں جو تیری حکومت چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر تجھے 10 بیٹوں پہ گمان ہے تو ہوش کے ناخن لے. ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 12 بیٹے ہیں اور جب تک باپ تھا ماں کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا تھا. لیکن جس دن سے باپ گیا ہے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا ہے تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے. اگر تجھ سے شوہر کی انبن ہے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا. اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تو مسلح بچھا دے, سجدے میں سر رکھ, دوپٹے کی جھولی بنا اور کہ میرے پروردگار میرا سرتاج باہر گیا ہے, میں نے بے سہارا نہیں بھیجا ہے, تیری رحمت کا سہارا دے دیا ہے. اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا. سہاگن چھوڑ کے گیا ہے, سہاگ کے جوڑے میں ملانا. رو کے رب سے کہ خدا کی قسم تو رب کو آواز دے. میرا دل کہتا ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیرے شوہر کی تیری ملاقات نہیں ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سنو زمینداروں, سنو ٹھیکیداروں, سنو امیروں, سنو بگڑے ہوئے لوگوں, ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو رخصتی کے بعد بیٹی کی کان میں کہتے ہیں ڈریے مت, فون کر دیے للہ فوراً آئے. لمٹ میں رہو, لمٹ میں.
किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल ले? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह है तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जुल्म है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नोयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता, तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटन है, मेरी बेटी है ये। वो सुन, होगी तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा, फट से पहुंच जा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह हम खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा, अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के बोला, कुछ भी हो जाए मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकते। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना, तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जतों के रखवाले रिश्ते बड़े अहम। बेटियों को समझा। मौलाना है थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट आ जाते, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है, सुख इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक़मे का तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है। सुख में। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहना ही नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद जमीन व आसमान जन्नत दोज़ख बना। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना,
جو مسئلہ آیا ہے حضرت آدم کو سب سے پہلے رب نے بنایا. کس کو بنایا؟ زور سے. حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا جب وجود تیار ہو گیا ان کا. وجود تیار. لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. عجیب تحقیق کے لیے گھوم رہا ہے. جو بندر کی اولاد ہے وہ بندر کہہ رہے ہیں اپنے آپ. ہم تو آدم کی اولاد ہے اس لیے آدمی ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت آدم کو بنایا. پہلا انسان حضرت آدم بنے. جب پتلا تیار ہو گیا نا تو اللہ نے حکم دیا روح کو جاؤ اندر چلی جاؤ. روح اندر گئی نا لوٹ آئی. رب نے فرمایا واپس کیوں آ گئی؟ اس نے کہا اس لیے آ گئی کہ اندر دل نہیں لگ رہا تھا. میرے نبی کی شان ملاحظہ کریں کہ اندر دل نہیں لگ رہا تھا. پھر رب نے فرمایا اچھا. پھر رب نے محبوب کے نور کو حضرت آدم کے وجود میں رکھا. پھر جب روح کو حکم دیا اب جا. روح گئی تو اب نکلنے کا نام نہیں لے رہی. کہا کیوں؟ کہا اب میرا دل لگنے لگا ہے کیونکہ اس وجود میں تیرے محبوب کا نور موجود ہے. حضور کا نور نا آدم علیہ السلام کے وجود میں پہلے پشت میں رکھا گیا. جب پشت میں تھا تو سارے فرشتے ہاتھ باندھے رہتے. پھر وہ نور منتقل کر کے پیشانی آدم میں آیا تو فرشتے سامنے آ گئے. حضرت آدم کہتے ہیں اللہ یہ فرشتے کبھی پیچھے کبھی آگے ہاتھ باندھے رہتے ہیں مسئلہ کیا؟ رب نے فرمایا آدم بات تیری نہیں بات میرے محبوب کی ہے. کیا مطلب؟ کا وہ نور تیری پشت میں تھا تو یہ اس کی زیارت کے لیے پیچھے کھڑے رہتے تھے. جب پیشانی میں آ گیا نا تو یہ سامنے آنے لگے. تو یہ سامنے آ گیا. کہنے لگے اللہ مجھے دکھا نا. پھر رب نے وہ جھلک حضرت آدم کے ناخنوں میں دکھائی اور حضرت آدم نے جب حضور کے نور کو دیکھا نا تو پھر چوم لیا. جب چوم لیا خدا کا شکر ہے ہم آدم کی اولاد ہیں. انہوں نے نور محمد دیکھ کے چوما تھا ہم نام محمد سن کے چوم لیا کرتے. یہ ہمارا طریقہ ہے. اب وہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک آیا. مجھ سے گزارش پہلے ہی ہو گئی تھی کہ حضور کا شجرہ بھی ہو جائے. تو آج چونکہ موضوع بھی ہے بات بھی ہے میں بتاؤں کہ کن کن ذاتوں کو میرے نبی کے نور نے عظمت بخشی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ ذرا بول دیں سبحان اللہ. ایسا نہیں یہ سامنے والے بچے جو میرا ساتھ دیں. جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا میں وہ حضور کے نسب کے نام بتاؤں جن جن جس پشتوں میں میرے حضور کا نور منتقل ہوتا رہا. ٹھیک ہے. جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں سمجھ لینا مولوی کی سانس گھٹنے لگے. تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ جتنی زور سے بولنا تاکہ میں اپنے گاؤں کی مسجد کے چلوں کا شور بول دوں. ٹھیک ہے جی سمجھتے سی بات. ہاں کتنی زور سے بولیں گے ذرا بول کے دکھائیں. وہ ہاتھ دیکھتے رہنا میرا. یہ نہیں میں شروع ہو جاؤں تو پھر آپ کو دیکھنے لگا اور مولوی کا دم گھٹنے لگا. ٹھیک ہے جی میں حضور کا میلاد پڑھنے لگا ہوں. ذرا بول دے سبحان اللہ. ہے جوان ہو اللہ کرے جوانی سلامت رہے. ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہے نا. ابھی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر اتنی کمزوری سے کیسے بول رہے ہو سبحان اللہ. ذرا بولے سبحان اللہ. یہ میں نہیں جانتا یہ ان کی عمر کتنی ہے لیکن انہوں نے ایسا نعرہ لگایا تھا کہ مجھے غیرت چڑھ گئی کہ اس عمر میں اتنا تگڑا نعرہ. اللہ انہیں سلامت رکھے. ہاں شادی کے بعد کمزوری آتی ہے لیکن ان میں تگڑے ہیں. ٹھیک ہے جی بولے ذرا مچل کے سبحان اللہ. آپ جب بولیں گے نا تبھی میں آگے شجرہ پڑھتا رہوں گا ورنہ مسئلہ دیکھو مائک آپ کا اتنا اچھا ہے کہ اس نے بولنے کا بالکل کنارے پہ لا کے رکھ دیا. بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. جو میں اپنے روش میں بولتا ہوں نا تو یہ دھیرے 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 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بس میں آپ کو حضور کا شجرہ سناؤں تو میلاد حضور کا. پھر بولے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت شیخ اسلام ذیشان رضا قادری. نعرہ تکبیر مداح رسول راشد رضا مرکزی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک شاعر صاحب گئے تھے اللہ کرم سے 2 آ گئے. کتنی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ کو سننا میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. 12:30 بج گئے. بولے ذرا سبحان اللہ اور زور سے. آپریٹر صاحب تھوڑی سی ایسی آواز دے دو کہ یہ اپنی آواز سے ہماری پہنچا دے ہمیں چیخنا نہ پڑے زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے تھوڑا گلا پکڑ رہا بہت زیادہ آپ کا. یہ توجہ ہے سارے لوگوں کی. اگر کوئی پھک گیا نا پیسے لے لینا اس کا مگر آواز کھول دو تھوڑی سی. بولے ذرا سامنے والے بول دے سبحان اللہ. میں نے ای کو بڑھانے نہیں کہا میں نے آواز بڑھانے کو کہا. ٹھیک ہے ای کو نہ بڑھائیں آواز بڑھا دیں. ٹھیک ہے بچے آپ میرا ساتھ. یہ میری کمیٹی کے لوگ ہیں دیکھ رہے ہو جہاد کیا یہ پورے شہادت کے منزلے میں آ گیا. بولے سبحان اللہ. میرے بچوں اتنی زور سے آپ سبحان اللہ بولو کہ گلا بیٹھ جائے.
اور کلا بیٹھ جائے, امی پوچھے کیا ہوا, کہنا امی جب سارے لوگ بولنے میں کنجوسی کر رہے تھے تب ہم حضور کی محفل میں چلے کی قربانی دی. ٹھیک ہے نا, اتنی زور سے بولنا ذرا بولے سارے میں چل کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے نا, اللہ جب یہ جوانی آ گئی نا ان کی تو یہ بنیں گے مضبوط والے لیڈر, ہے نا. اسے تو دیمک لگ گئی اس نسل کو ہماری, پتہ نہیں پب جی کھا گیا کہ کون سا گیم کھا گیا, ریل کھا گئی, ریل کھا گئی میری قوم کو ریل. راشد بھائی کی نظر بڑی پکی رہتی ہے, یہ بریلی سے دہلی تک کا دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ذرا بول دے سبحان اللہ. جنہیں ریل کی بیماری نہ لگی ہے وہ ذرا بول لیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ. میں نے پہلے بتا دیا, ہاتھ دیکھو تو سبحان اللہ کہہ دیا, ورنہ مولوی کا دم گھٹ سکتا. سیدھی بات ہے, میں خالی اللہ راضی ہوگا نیکی ملیں گی, آپ کو ملیں گی تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے نا, تو پھر ساتھ دینا. بول میرے بچے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشر, متوشر کے بیٹے لمک نیکنام, لمک نیکنام کے بیٹے نون, کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شارو, شارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے. جی اللہ سلامت رکھے. دیوانہ اسے ہی کہتے ہیں, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے نا. کہیں بھی نعرہ مار دیا مسئلہ کوئی نہیں لگا تو کم سے کم ایسے ہو, دانش بروں سے بہتر ہی یہ دیوانہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بات سمجھے آئے گی تو پھر بولیں گے سبحان اللہ, ورنہ یہ میرے آگے کے لوگ کافی ہیں, میں انہیں دیکھ کے پورا جلسہ کر جاؤں گا. بول دو ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشر, متوشر کے بیٹے لمک نیکنام, لمک نیکنام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے شام, شام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شارو, شارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کاپ, کاپ کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے, عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت. توجہ ہے سارے لوگوں کو, اب تو بول دیں ذرا سبحان اللہ اور زور سے. اب ذرا توجہ کیجیے پیارے, یہ نور حضرت آدم سے حضرت